الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسوله الکریم اما بعد۔ دروس الصرف کا سلسلہ چل رہا ہے۔ آج کے درس میں ہم شہیدہ والا قانون پڑھیں گے۔ اس کو کلمہ حلق العین والا قانون بھی کہا جاتا ہے۔ یہ جوازی قانون ہے، یعنی اگر آپ لگانا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ لگانا چاہیں تب بھی ٹھیک ہے، لیکن بہت سارے مقامات پہ چونکہ لگ چکا ہوتا ہے، اس لیے بندہ مشوش ہوتا ہے کہ یہ کون سا صیغہ ہے اور کیسے ہے۔ قرآن مجید کے اندر بھی بہت سارے صیغے اس طرح استعمال ہوئے ہیں کہ جب تک آپ یہ قانون نہ پڑھیں، اس قانون کو نہ سمجھیں، تب تک آپ ان صیغوں کو حل نہیں کر سکتے۔ تو چلو قانون شروع کرتے ہیں۔ اس قانون کی کل 9 صورتیں بنتی ہیں۔ نمبر 1، ہر وہ کلمہ جو حلق العین ہو اور فعیلہ کے وزن پر ہو، تو اس میں 3 وجہ پڑھنا جائز ہے سوائے اصل کے، خواہ اسم میں ہو یا فعل میں۔ فعل کی مثال جیسے شہیدہ میں شہدہ، شہدہ اور شہیدہ، یہ جو ہم نے کہا سوائے اصل کے، تو شہیدہ اصل ہے، اس اصل کے علاوہ 3 اور وجہ پڑھنا، یعنی کل 4 طریقوں پر پڑھنا جائز ہے۔ اسم کی مثال فخذن میں فخذن، فخذن اور فخذن۔ یہاں پر ایک بات یاد رکھنے کی ہے، اور وہ یہ ہے کہ صرفی حضرات آخری حرف اور اس کی حرکت سے کوئی بحث نہیں کرتے، لہٰذا یہ جو کہا گیا کہ فاعلہ کے وزن پر ہو، تو اس میں صرف فا اور عین کلمہ کو دیکھا جائے گا، یعنی پہلے اور دوسرے حرف کو دیکھا جائے گا، تیسرے حرف کو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ وہ نحو کا کام ہے، وہ جانے اور ان کا کام جانے۔ دوسرا صورت کہ اگر کلمہ فاعلہ کے وزن پر ہو اور غیر حلق العین ہو، یعنی عین کلمہ میں حروف حلقی میں سے کوئی حرف نہ ہو، تو اسم میں 2 اور فعل میں 1 وجہ پڑھنا جائز ہے سوائے اصل کے۔ اسم کی مثال جیسے کتفن میں کتفن اور کتفن پڑھنا جائز ہے، اور فعل کی مثال جیسے علمہ میں علمہ پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 3، ہر وہ کلمہ جو فعیلہ کے وزن پر ہو اور حلق العین ہو، یعنی عین کلمہ میں حروف حلقی ہو، تو سوائے اصل کے اس میں 2 وجہ پڑھنا جائز ہے، جیسے عہدہ میں عہدہ اور عہدہ، اور اگر فعیلہ ہو اور غیر حلق العین ہو تو پھر اس میں 1 وجہ پڑھنا جائز ہے، جیسے ضربہ میں ضربہ۔ نمبر 5، فعیلہ میں فعل پڑھنا درست ہے، خواہ اول میں ہو یا درمیان میں ہو یا آخر میں ہو۔ اس سے مراد فعیلہ کا صورت ہے، اسم اور فعل نہیں۔ یہ صورت اسم میں بنے یا فعل میں بنے، 1 کلمہ میں بنے یا 2 کلموں میں بنے، اور کلمے کے شروع میں بنے، کلمے کے درمیان میں بنے، کلمے کے آخر میں بنے، ہر جگہ آپ اس میں فعلہ پڑھ سکتے ہیں۔ مثلا یہ کلمہ کی شروع میں قرآن مجید کے اندر بہت ساری مثالیں، فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا، یہ جو مثال آپ کے سامنے آ گیا، تو جب تک آپ یہ قانون نہیں سمجھیں گے تب تک آپ فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا ان صيغوں کو حل نہیں کر سکیں گے، کیونکہ یہ اصل میں فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا۔ تو آپ یہ دیکھیں فاعل کا وزن، فاعلہ کا وزن کلمے کے شروع میں بن رہا ہے، تو صورت ہے چونکہ کلمے الگ الگ ہے، واو حرف عطف ہے، فا ہے، وہ الگ ہے، لیکن چونکہ صورت بن رہا ہے، شکل فاعلہ کا بن رہا ہے، اس لیے یہاں پر بھی فعل پڑھنا جائز ہے۔ درمیان کلمے کی مثال جیسے مزدلفتن، مزدلفہ، اب مز کو کاٹو تو دلیفہ بروزن فاعلہ کا وزن صورت بن رہا ہے، تو اب یہاں پر مزدلفتن پڑھنا جائز ہے۔ اور کلمے کے آخر کی مثال جیسے یکتسبو، یکتسبو، یک کو کاٹو تو تسبو رہتا ہے، اور آپ کو بتا دیا کہ لام کلمے کو نہیں دیکھنا، تو اب دیکھیں تو تسی بروزن فاعل صورت بن رہا ہے، اب یہاں پر یکتسبو پڑھنا جائز ہے۔ نمبر 6، صورت فاعلہ میں فعل پڑھنا درست ہے، بشرطے کہ فعل تعجب نہ ہو۔ فعل تعجب ما اضربہ و اضرب بھی و ضربہ، اب یہ بھی فعلہ کا وزن بن رہا ہے، لیکن یہاں پر پڑھنا ناجائز ہے۔ اس کے علاوہ جہاں پر بھی فعلہ کا وزن آ جائے تو وہاں پر فعل پڑھنا درست ہے، جیسے شرفہ میں شرفہ پڑھنا، اور اسم کی مثال جیسے سبعن میں سبعن، عضد میں عضد، فعلہ کا وزن بن رہا ہے۔
نمبر 7 صورت فعل میں فعل پڑھنا درست ہے، خواہ اسم میں ہو یا صورت میں ہو۔ فعل میں یہ وزن چونکہ مستعمل نہیں ہے، فعلہ کے وزن پر کوئی فعل نہیں ہے، اس لیے ہم یہ کہیں گے کہ اسم میں ہو یا صورت میں ہو۔ اسم کی مثال جیسے ابل میں ابن، اور صورت کی مثال جیسے بیہیہ میں بہیہ۔ نمبر 8 فعل میں فعل پڑھنا درست ہے، خواہ اسم میں ہو یا صورت میں، فعل میں بھی اس طرح کوئی صورت مستعمل نہیں ہے۔ اسم کی مثال جیسے قفل میں قفول پڑھنا درست ہے، اور صورت کی مثال جیسے اکرمہ میں اوکرمہ پڑھنا درست ہے۔ اب صورت بنتی ہے اکرمہ، فعل کا وزن بن رہا ہے، کیونکہ لام کلمے کو تو دیکھنا نہیں ہے، صرف پہلے اور دوسرے حرف کو دیکھنا ہے، تو اک بروزن فعل، بروزن فعل یہ بن رہا ہے، تو فعل میں فعل پڑھنا درست ہے، تو اکرمہ میں اوکرمہ پڑھنا درست ہے۔ اور اسی طرح ادعو میں دعا یدعو کا جو امر والا صیغہ ہے، الامر منہ ادعو، تو اس میں ادعو پڑھنا درست ہے، دال کے اوپر بھی ضمہ لانا درست ہے۔ نمبر 9 صورت فعل میں فعل پڑھنا درست ہے، خواہ اسم میں ہو یا صورت میں ہو، فعل میں بھی اس طرح کوئی صورت مستعمل نہیں ہے۔ اسم کی مثال جیسے عنق میں عنق، اور صورت کی مثال جیسے یا زید ہدن میں یا زید ہدن۔ تو یا زید ہدن میں جب صورت ہم بنائیں گے، یا زئی کو کاٹیں گے اور آخر میں دن کو بھی کاٹیں گے تو دوہو بنتا ہے، دوہو رہتا ہے۔ تو اب یہ صورت فعل بن رہا ہے، اس میں فعل پڑھنا جائز ہے، تو یا زید ہدن میں یا زید ہدن ہو جائے گا۔ یہ تھا آج کا ہمارا قانون، بہت ہی ضروری قانون ہے، بہت سارے مواقع پہ لگتا ہے، لگ چکا ہوتا ہے، بہت ساری قرآن کی آیاتوں میں لگ چکا ہوتا ہے، اس لیے اس قانون کا سمجھنا، یاد کرنا بہت ضروری ہے۔ پریکٹس کیجئے، قانون کو سمجھیے، تاکہ قرآن مجید کی صیغے، احادیث مبارکہ کی صیغے حل کرنے میں بہت آسانی رہے۔ جزاکم اللہ خیرا، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔